کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، کہ قبیلہ سلمہ سے جو ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، حل باقیہ من بر ابویہ شیء، کیا میرے والدین کے نیکی میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے، ابرہما بہ بعد موتہما، کہ میں ان کی طرف سے وہ نیکی ان کے مرنے کے بعد کروں تو ان کا ثواب جو ہے ان کو ملتا رہے گا۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو کوئی ایسی نیکی بتائیں کہ میں ان کے وصال کے بعد وہ عمل کروں تو اس کا ثواب جو ہے ان کو ملتا رہے۔ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، الصلاۃ علیہما، پہلی بات یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کر کہ تیرا دعا کرنا یہ ان کو جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ والاستغفار لہما، دوسری بات یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کیا کر، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے نا، یہ بھی دعا کے اندر آتا ہے لیکن اس میں وضاحت ہے کہ ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کی بات ہے، کسی طرح کی بات ہے تو ان کے نیک وعدے کو پورا کرنا، اگر تو ان کے وعدے کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ماں ہے یا باپ ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ان کی طرف سے، اور باپ فوت ہو گیا تو ان کی طرف سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر تو ہمارے ہاں ایک عجیب ہی کنسپٹ ہے، والد فوت ہو گیا تو کہتے ہیں اب یہ سارے ہی رشتہ دار ختم، والدہ فوت ہو گئی تو کہتے ہیں یہ سارے ہی رشتہ دار ختم۔ ایسی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، کہ جو ان کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تو صلہ رحمی کر۔ وہ اکرام و صدیقہما، اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہیں ان کی تو عزت کر، اگر والد ہے تو والد کے جو دوست ہیں ان کی تو عزت کر، یہ تو اگر ان کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے والدین کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تیری والدہ ہے اس کے ہاں کوئی بیٹھنے والی عورت تھی تو ان کی عزت کر، ان کی جو سہیلیاں جسے ہم کہتے ہیں تو ان کی تو عزت کر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا اس عمل کا ثواب بھی جو ہے وہ ان کو پہنچائے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی کوئی قربانی کرتے تو جو گوشت ہوتا نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی جو عورتیں ہوتی تھیں، حضور علیہ السلام وہ گوشت ان کو بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کی سہیلیاں ہیں اور یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے والی ہیں، تو اس لیے ان کی عزت کے طور پر میں ہم کو یہ گفٹ جو ہے وہ بھیج رہا ہوں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو مدینہ شریف کے اندر جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعدانۃ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعدانہ کے اوپر جو ہے وہ گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ اذ اقبلت امرأۃ، اچانک ایک عورت آتی ہے، حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاتی ہیں۔ فبسط لها رداء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں۔ فجلست علیہ، وہ عورت اس چادر کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ فقلت من ہی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے؟ فقالوا ہی ام التیم، تو مجھے صحابہ نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ ارضعتہم، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، ارضعتہم جس نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا
صحابہ کرام نے بھی حضرت ابو طفیل کو کہا کہ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، یہ رضائی ماں ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو حضور علیہ السلام اپنی رضائی والدہ کے احترام کے لیے اپنی چادر مبارک جو بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں وقرأت الفاتحہ، اور میں نے سورۃ فاتحہ بھی مکمل پڑھ لی ہوں، اور میری والدہ اگر زندہ ہوتی، اگر وہ مجھے بلاتی تو میں اسی وقت نماز چھوڑ کر جو ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاتا۔ یعنی اتنا احترام ہے، اتنی یعنی ایک طرف فرض ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے بلاتی تو میں اپنی نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو آج کے دور کے اندر دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مولوی ہے، یہ بڑا مفتی ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا پیر ہے، تو پیر کے پاس جانا جو وہ لازم سمجھتے ہیں۔ یقین کرے سب سے بڑی اور متبرک دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پردہ ہی نہیں رہتا، اور فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو وہ دوسرے لوگوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر نظر نیاز بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں ان کو بھی وہاں پر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں جن کے ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے، ظاہر بات ہے ہم بھی الحمدللہ بزرگان دین کو، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، لیکن سب سے پہلے جو مقام ہے نا وہ ماں باپ کا ہے۔ دنیا کا کوئی پیر باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی پیرنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کریں، پھر باقی معاملات باقی بات کے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائے حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جاہمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ اردت ان اغزو، میرا ارادہ ہے میں جہاد کے اندر چلا جاؤں، وقد جئت، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ سے میں مشورہ کروں۔ فقال هل لك من ام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی کہ ہاں۔ قال فالزمهما، کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر، فإن الجنة عند رجلها، اس لیے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں جہاد کتنا بڑا ایک عظیم کام ہے، اور تقریباً قرآن پاک کے اندر کتنی اس کے بارے میں آیات ہیں، لیکن صحابی رسول اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو بہت جہاد کی بات، یہاں پر کسی نے کچھ چلے کے لیے جانا ہوتا ہے، کسی نے کسی کام کے لیے جانا، وہ پوچھنا بھی ماں باپ سے گوارا نہیں کرتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ ماں باپ ہے نا، انہوں نے تو اچھا ہی مشورہ دینا ہے۔ اور دنیا کے اندر استاد یا ماں باپ ایک ایسی چیز ہے، اولاد جتنی مرضی کامیاب ہو جائے، اسی طرح شاگرد جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، یہ دو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی اپنی اولاد کے اوپر حسد نہیں کرتے۔ یہ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، خواہ بیٹا وزیر اعظم بن جائے، خواہ ڈاکٹر بن جائے، خواہ پورے علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے بن جائے، لیکن ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح استاد ہوتے ہیں، وہ اپنا شاگرد اگر ان کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو کام بھی کریں پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ کر ان کی اجازت لے کر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی والدیہما، کہ والدین کا اس کی اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ یا ماں باپ ہیں وہی اولاد کے لیے جنت ہوتے ہیں، اور وہی اولاد کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ دوزخ ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان العبد لا يموت والداهم او احدهما وانه لهما لعاق، کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ اس سے ناراض ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی ہمیشہ مسلسل دعا کرتا رہے، حتی یکتبہ اللہ بارن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہے، جو میں کماتا ہوں سارا کچھ وہ لے لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے، تیری اپنی ملکیت میں کچھ نہیں۔ یعنی کیسا انداز ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ والد کو یہ 500 ہی دینا ہے، یہ 1000 ہی دینا ہے، یہ اتنے پیسے دینا ہے، باقی تو سارے میرے اپنے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد کا جو مال ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا مال ہی ہوتا ہے، اگر وہ تجھ سے لے بھی لیتے ہیں تو کوئی حد نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی طرف جو ہے ان کا مقام بیان فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی طرح ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قالوا ان نادر کل یوم 100 مرہ، اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گا تو پھر کیا اجر ہے؟ قال نام اللہ اکبر و اطیب، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان ہے بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ تم جو ہے وہ عمل کرتے ہو تھک سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دینے میں تھکتا نہیں ہے۔ اور ایک طرح آخری روایت ہے میں پڑھتا ہوں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُمْ وَإِنْ ظَلَمَاهُمْ وَإِنْ ظَلَمَاهُمْ وَإِنْ ظَلَمَاهُمْ، 4 مرتبہ یہ لفظ موجود ہے میرے سامنے حدیث پاک میں۔ فرمایا اگرچہ وہ تیرے ساتھ زیادتی کریں، تیرے ساتھ زیادتی کریں، تیرے ساتھ زیادتی کریں، تیرا حق یہ بنتا ہے جب تو صبح کرے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے صبح کر، اللہ تعالیٰ جنت سے 2 دروازے تیرے کھول دے گا۔ اگر ماں ہے یا باپ ہے ان کو راضی کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اگر تو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا ہی کے اندر جہنم کے دروازے کھول دے گا، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر ہی دے گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول